السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الطب صفحہ نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی دواء ذات الجنب، یہ باب ہے پہلو کے درد کے علاج کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہشام حدثنا ابی عن قتادۃ عن ابی عبد اللہ عن زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینعت الزیت والورس من ذات الجنب قال قتادۃ ویلد من الجانب الذي يشتكيه هذا حدیث حسن صحیح وابو عبد اللہ اسمہ میمون هو شیخ بصری۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونیا والے کے لیے زیتون اور ورس کا علاج تجویز کیا کرتے تھے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ دوا منہ کی اسی جانب سے ڈالی جائے گی جس طرف درد ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عبداللہ کا نام میمون ہے، یہ بصری شیخ ہیں۔ حدثنا رجاء بن محمد العدوی البصری حدثنا عمرو بن محمد بن ابی رزین حدثنا شعبۃ عن خالد الحذاء حدثنا میمون ابو عبد اللہ قال سمعت زید بن ارقم قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتداوى عن ذات الجنب بالقسط البحري والزيت۔ هذا حدیث حسن صحیح ولا نعرفه الا من حدیث میمون عن زید بن ارقم وقد روى عن میمون غیر واحد من اہل العلم هذا الحدیث وذات الجنب عن السلة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذات الجنب یعنی نمونیا کا علاج زیتون اور قسط بحری سے کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف میمون کی زید بن ارقم سے روایت سے جانتے ہیں۔ میمون سے کئی اہل علم یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ ذات الجنب سے مراد سل یعنی پھیپھڑے کی بیماری ہے۔ ورس یہ ایک گھاس کا نام ہے۔ اس کا رنگ زردی مائل سرخ ہوتا ہے۔ اس کے ریشے زعفران کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ گھاس رنگنے کے کام آتی ہے۔ ذات الجنب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک عرفی۔ حقیقی تو یہ ہے کہ وہ ورم جو پسلیوں میں پیدا ہو جائے، اور عرفی وہ ریاحی درد جو اندرونی اعضاء میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دوسری قسم مراد ہے۔ ایک قسط بحری یہ ایک بوٹی کا نام ہے جس کو اردو میں کوٹھر کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، سفید اور دوسری کالی۔ سفید والی کو عود بحری اور قسط بحری اور کالی والی کو عود ہندی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہی مراد ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ ذات الجنب کا علاج قسط بحری سے کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے ذات الجنب کا علاج عود ہندی کے ساتھ صحیح نہیں، کیونکہ اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ علامہ مارزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ذات الجنب کے لیے قسط بحری کو منع کیا ہے ان کی جہالت ہے۔ ذات الجنب یعنی سل حکیم جالینوس کہتے ہیں کہ عود ہندی سینے کے درد میں بھی نفع دیتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سل کے ساتھ ذات الجنب کا ترجمہ کیا ہے۔ سل کہتے ہیں پھیپھڑوں کا زخم جس میں خون کی قے آئے۔ یہ صحیح نہیں، اس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ پہلو میں درد کا ہونا۔ امام ترمذی کے علاوہ کسی نے بھی ذات الجنب کا ترجمہ سل کے ساتھ نہیں کیا۔ باب حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن یزید بن خصیفۃ عن عمرو بن عبد اللہ بن کعب السلمی ان نافع بن جبیر بن مطعم اخبرہ عن عثمان بن ابی العاص انہ قال اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجع قد کاد یہلکنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح بیمینک 7 مرات وقل اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد قال ففعلت فاذهب اللہ ما كان بی فلم ازل آمر به اہلی وغیرہم۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت
ابن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ مجھے اس وقت اتنا شدید درد تھا کہ قریب تھا کہ میں اس سے ہلاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ سے درد کی جگہ کو چھوؤ اور 7 مرتبہ یہ پڑھو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت، قدرت اور غلبہ کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جسے میں پاتا ہوں پناہ مانگتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اب میں ہمیشہ گھر والوں اور دوسروں لوگوں کو یہ دعا بتاتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ دعا یہ ہے: قُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَشَرِّ مَا أَجِدُ۔ جس جگہ پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھنے سے وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ باب ما جاء فی السنا، یہ باب ہے سنا سے علاج کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بکر حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثني عتبة بن عبد الله عن اسماء بنت عمیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألها بما تستمشین قالت بالشبرم قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنا۔ هذا حدیث غریب۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم کس چیز کا مسحل یعنی جلاب لیتی ہو؟ تو عرض کیا کہ شبرم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت گرم اور سخت ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں پھر میں نے سنا کے ساتھ جلاب لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے بھی شفا ہوتی تو اس سنا میں ہوتی۔ یہ حدیث غریب ہے۔ بما تستمشینا، کس چیز سے مسحل لیتی ہو؟ حارن جارن، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، مبالغہ کے لیے مقرر اس کو لایا گیا، یعنی بہت زیادہ گرم ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے لفظ کو ہا کے ساتھ اور دوسرے کو جیم کے ساتھ صحیح کہا ہے۔ شبرم ایک درخت کا نام ہے جس کا قد آدمی کے برابر ہوتا ہے یا کچھ بڑا۔ اس کی شاخیں سرخ اور سفیدی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا پھول زردی سفیدی ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی شاخوں پر سرخ چھال ہوتی ہے۔ اس کو دست لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں پھل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیاہ دانے پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سیاہ دانے بہت گرم ہوتے ہیں، اس کے استعمال سے دست آنے لگتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ شبرم کسی درخت کی جڑ کا چھلکا ہے جو گرم ہوتا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شبرم چنے کے برابر دانے ہوتے ہیں، اس کو پانی میں ابالا جاتا ہے، پھر اس کو مریض کو پلاتے ہیں تو دست آور ہوتا ہے۔ سنا کی خصوصیت، یہ ایک گھاس ہے۔ مکہ کی سنا زیادہ مشہور ہے جس کو سنا مکی کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ صفرا، سودا اور بلغم اور اسہال کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، دل کو قوت بخشتی ہے۔ باب ما جاء فی العسل، یہ باب ہے شہد کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن ابی المتوکل عن ابی سعید قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اخی استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال یا رسول اللہ قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فقال فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرأ۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے پھر شہد دیا اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اس سے دست مزید بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ۔
بس اسے شہد پلایا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شہد کی خصوصیات: یہ معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے، رطوبت بدن کو بھی دور کرتا ہے، اگر نہار منہ کھائیں تو بلغم کو دور کرتا ہے، مثانہ میں قوت پیدا کرتا ہے، قوت باہ کو بھی زیادہ کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، فالج اور لقوا کے لیے بھی مفید ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے بارے میں مجھ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اس کی شفا شہد میں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ شہد میں شفا ہے، دوسری بات یہ کہ اس شخص کے بارے میں وحی کا نازل ہونا۔ کذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں کوئی جراثیمی مادہ ہے جس کی وجہ سے شہد کی قلیل مقدار اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی، جب تک وہ مادہ باہر نہیں نکلے گا شفا نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں کذب خطا کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، جبکہ چوتھی مرتبہ میں شہد کی صحیح مقدار پیٹ میں پہنچ گئی تو اب وہ جراثیمی مادہ باہر نکل گیا اور اس کو صحت حاصل ہو گئی۔ شہد تو مزید اسہال لاتا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے کیوں علاج تجویز کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کا اسہال بدہضمی اور مادہ فاسدہ کی وجہ سے تھا۔ یہ اسہال مادہ فاسدہ کو نکالنے کے لیے تھا اور یہ علاج طب کے قانون کے موافق ہی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا کہ اس شہد سے ہی اس شخص کو شفا ملے گی۔ عام طب کے اصولوں سے ہٹ کر اس شخص کا معاملہ خصوصی تھا، کیونکہ عام طور سے شہد سے اسہال آتا ہے مگر اس شخص کے لیے اسی میں شفا تھی۔ باب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي۔ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کسی ایسے بیمار کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو اور 7 بار یوں کہے میں اللہ بزرگ و برتر اور عظیم عرش کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف منہال بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں۔ موت کے علاوہ تمام امراض کی شفا کے لیے ہے یہ دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ مریض پر پڑھے، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی، بلکہ یقین کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ باب حدثنا احمد بن سعید الاشقر الرباطی حدثنا روح بن عبادة حدثنا مرزوق ابو عبد الله الشامی حدثنا سعید رجل من اہل الشام حدثنا ثوبان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصاب احدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار فليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام فإن لم يبرأ في 3 فخمس فإن لم يبرأ في 5 فسبع فإن لم يبرأ في 7 فتسع فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله۔ هذا حدیث غریب۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اگر تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو وہ اسے پانی سے بجھائے اور بہتی نہر میں اتر کر جس طرف سے پانی آ رہا ہو اس طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کر۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نہر میں اترے، پھر اسے چاہیے کہ نہر میں 3 غوطے لگائے اور 3 دن تک یہ عمل کرے، اگر 3 دن تک صحت یاب نہ ہو تو 5 دن، اور اگر اس میں بھی نہ ہو تو 7 دن، اور پھر اگر 7 دنوں میں بھی شفا نہ ہو تو 9 دن تک یہ عمل کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا یہ مرض 9 دن سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ حدیث غریب ہے۔
حدیث بالا میں بخار کا علاج اس میں پانی کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے۔ باب التداوی بالرمادی، یہ باب ہے راک سے علاج کرنے کے بیان میں۔ حدثنا ابن ابی عمرو حدثنا سفیان عن ابی حازم قال سئل سہل بن سعد وانا اسمع بأي شيء دوبی جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأهرق له حسير فحشي به جرحه قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا کس طرح علاج کیا گیا۔ فرمایا اس کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کو دھوتی اور میں نے بوریا جلایا، پھر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پر چھڑک دی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دوویہ دوا کی گئی، ترسی ہی ڈھال، احرق لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بوریا جلایا گیا، فحشی بہ جرحہ بھر دیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو۔ اس حدیث میں غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی کڑیاں جب گھس گئی تھیں، زور سے جب اس کو کھینچا گیا تو خون نکلنا شروع ہو گیا جو بند نہیں ہو رہا تھا، پھر اس میں بوریا کو جلا کر اس کی راکھ کو بھر دیا گیا، پھر جا کر یہ خون بند ہوا۔ اگر زخم گہرا ہو خون بند نہ ہو تو راکھ لگانے سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطباء کا کہنا ہے ٹاٹ کی راکھ خون کی زیادتی کو روک دیتی ہے۔ ٹاٹ کی راکھ کا استعمال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیونکہ ٹاٹ کی راکھ میں خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں مسا امرأ کا ناقض وضو نہ ہونا ثابت ہے، جو احناف کا مسلک ہے۔ جیسا کہ مقدس فریضے جہاد جیسا مقدس فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو انجام دے رہے تھے، لیکن اگر مس امرأ ناقض وضو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی دھلواتے اور پانی منگواتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھونے کا حکم دیتے۔ باب حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه هذا حديث غريب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس کی درازی عمر کے لیے دعا کیا کرو، یہ تقدیر کو تو نہیں بدلتی لیکن مریض کے دل کو خوش کرتی ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ فنفسوا لہ فی اجلہ، مریض کو درازی عمر کی دعا دو۔ حدیث بالا میں آداب مریض میں سے یہ ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آدمی مریض کے پاس جائے تو اس کو درازی عمر کی دعا دے۔ ان دعاؤں سے اس کی موت کا وقت تو تبدیل نہیں ہوگا، ہاں اس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے گا، اور اس طرح دعا دینے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارا ابواب الطب اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گیا ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ ابواب الفرائض پڑھیں گے۔